آپ ہادیہ ای میگزین مضمون کی آڈیو ریڈ آؤٹ سماعت کر رہے ہیں۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں دیبا مسکان ہادیہ کو شمارہ جنوری 2024 کے مضمون کی آڈیو پروگرام میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ آئیے ہم اس کا آغاز ہادیہ کی زمرہ اولاد کا مستقبل آپ کے ہاتھ سے کرتے ہیں، جس کا عنوان ہے آٹزم کیا ہے، اور اس کی رائٹر ڈاکٹر خان مبشرہ فردوس ہے۔ انسان اللہ رب العالمین کی تخلیق ہے۔ ہر انسان اپنی جسمانی ساخت اور صلاحیتوں کے اعتبار سے ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ جو بچے عمومی اعتبار سے کچھ مختلف پیدا ہوتے ہیں انہیں معذور یا اسپیشل چائلڈ کہا جاتا ہے۔ معذوری ڈسیبلٹی کو سماجی سطح پر معیوب سمجھا جاتا ہے۔ معذور بچوں کے تئیں والدین کو شرمندگی کا احساس گہرا ہوتا ہے۔ تاہم ایک بات واضح رہے کہ ذہنی معذوری کا نام آٹزم ضرور ہے، لیکن اس کا مطلب کوئی ایسی معذوری نہیں جسے معیوب سمجھا جائے، بلکہ ایک طرح کا حیاتیاتی تنوع ہے، نیورو ڈیولپمنٹ ڈائیورسٹی ہے، جس کے آگے مختلف درجے ہیں اور اس کے ساتھ کچھ مزید چیزیں جڑی ہو سکتی ہیں۔ ایک صدی گزر جانے کے بعد بھی اس کی وجوہات کا جاننا اور علاج ممکن نہیں ہے، مگر کریں کیا؟ آٹزم یا آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر کی علامت 2-3 سال کی عمر سے لے کر عمر کے کسی بھی حصے میں ظاہر ہو سکتی ہیں۔ یہ علامات کبھی کم اور کبھی اور شدید دونوں طرح کی ہو سکتی ہیں۔ ماہرین نفسیات و ورکنگ اسپیشل ایجوکیشنسٹ کے مطابق آٹزم کی بعض علامات یہ ہیں: گوشہ نشینی اختیار کرنا۔ بعض بچوں میں گوشہ نشینی کی علامت پائی جاتی ہے اور وہ اپنے بیٹھنے کے لیے نیم تاریک جگہ کا انتخاب کرتے ہیں۔ والدین بھی اسے معذور یا اب نارمل سمجھ کر اسی طرح رہنے دیتے ہیں، انہیں اس نظر سے نہیں دیکھتے جس کا ہم مضمون میں ذکر کرنے والے ہیں۔ سماجی تعلقات سے بیزار ہونا یا کترانا۔ آٹسٹک بچوں میں یہ خصوصیات نمایاں ہوتی ہیں۔ سماجی تعلقات یا شور سے انہیں گھبراہٹ ہوتی ہے۔ نام سے پکارے جانے پر جواب نہ دینا۔ ایسے بچوں کی توجہ آواز کی سمت کبھی کبھی نہیں ہوتی، یہ مگن ہو جاتے ہیں اس لیے جلدی جواب نہیں دے پاتے۔ طبیعت میں جارحیت، یہ کبھی کبھی بہت کم اور کبھی بہت زیادہ بھی ہوتی ہے۔ بہت ہی ظالم یا بہت ہی نرم دلی کا اظہار۔ کبھی کبھی مظلومیت کا اظہار کرتے ہیں، گویا سب انہیں مارتے ہیں، کوئی ان پر توجہ نہیں دیتا۔ ہر وقت اضطراب اور خوف۔ کبھی کبھی یہ علامت بھی سامنے آتی ہے کہ وہ انجانے خوف کی وجہ سے بہت زیادہ اضطراب کا شکار ہوتے ہیں۔ انہماک کی کمی۔ انہماک میں واضح کمی محسوس کی جا سکتی ہے۔ الفاظ اور جملوں کو بار بار دہرانا۔ جملے دہرانے سے محسوس ہوتا ہے کہ وہ سمجھنے میں مشکل محسوس کر رہے ہیں۔ جملے بار بار دہراتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہاتھوں کو چڑیا کے پروں کی طرح پھڑپھڑانا، ہاتھ جھٹکنا یا ایک ہی کام کو بار بار کرنا۔ جیسے ایک آرٹسٹک لڑکی مگ سے پانی ڈالتی رہی، بکٹ کے بھر جانے کے بعد بھی اسی کے پانی ڈالنے کا عمل 2 گھنٹے تک جاری رہ سکتا ہے۔ بات کرتے وقت آنکھیں چرانا۔ نظریں چراتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں، کسی سے نظریں نہیں ملاتے ہیں۔ ذرا سی بات پر پریشان ہو جانا، جلد گھبرا جاتے ہیں۔ اپنا مطلب سمجھانے یا خیالات کے اظہار میں دشواری۔ کہیں ہکلاہٹ کا شکار ہوتے ہیں اور کہیں کہیں باتوں میں وہ دہرا کر سمجھاتے ہیں۔ ایک جگہ پرسکون سے نہ بیٹھنا، بیٹھے ہوئے اچھلنا کودنا، بات کرتے ہوئے آئی کانٹیکٹ نہ دینا، بات سن لینا مگر کوئی ریسپانس نہ دینا، بہت زیادہ ضد کرنا، شور مچانا، چیزیں توڑنا، نقصان کرنا، ایگریشن، عام بچوں سے زیادہ شرمیلا ہونا، بات سمجھنے اور اپنی بات کا اظہار کرنے میں دشواری ہونا۔ حالیہ برسوں میں آٹزم کی ریشو بہت تیزی سے بڑھا ہے۔ ٹائمز آف انڈیا کی ایک پبلشڈ رپورٹ کے مطابق یہ سوال اٹھایا گیا کہ کیا ہندوستان میں آٹزم عام ہے، اور یہ جواب سامنے آیا کہ ایک رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں تقریباً 18 ملین افراد آٹزم سے متاثر ہیں۔ 2 سے 9 سال کی عمر کے تقریباً 1% بچوں میں آٹزم کی تشخیص ہوتی ہے۔ آٹزم کا سبب کیا ہے؟ آٹزم کی کوئی ایک وجہ نہیں بتائی جا سکتی۔ ASD کئی جینیاتی اور ایپیجینیٹک عوامل کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جینیاتی تغیر تبدیلی بھی ASD کے پیچھے ایک اہم عنصر ہے۔ دیگر عوامل جو آٹزم کے ساتھ بچے کی پیدائش کے خطرے کو بڑھاتے ہیں ان میں حاملہ ہونے کے وقت، والدین کی عمر، حمل کے دوران ذیابیطس اور تھائرائیڈ کی بیماری سے متاثر ہونا اور زچگی کا موٹاپا وغیرہ شامل ہیں۔ کچھ محققین کے مطابق ماحولیاتی عوامل بھی آٹزم کے ساتھ بچے کی پیدائش کے امکانات کو بڑھا سکتے ہیں۔ زہریلے مادوں جیسے مرکیوری، سیسا اور دیگر بھاری دھاتوں، کیڑے مار ادویات، پیسٹی سائڈز کی مقدار خطرے کو نمایاں طور پر بڑھا سکتی ہے۔ خود مہویت کے شکار بچے کی جانچ یا تشخیص۔ عموماً ڈاکٹرز یا ماہر نفسیات سے بچے کی جانچ کروائی جاتی ہے۔ عموماً رویے کی تبدیلی پر نوٹس والدین بھی لیتے ہیں۔ ڈاکٹرز کے مطابق آٹزم کو زیادہ تر طبی جانچ میں ایک ذہنی بیماری
نیورولوجیکل یا جینیٹک ڈس آرڈر کو میڈیکل کنڈیشن یا ٹریجڈی کہا جاتا ہے، کیونکہ نیورولوجیکل ڈیولپمنٹ کی کمزوری طبی نقطہ نظر سے ایک کمی کے طور پر دیکھی جاتی ہے۔ یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ بچہ نارمل نہیں ہے، جسے نارمل کرنے پر کام شروع ہو جاتا ہے۔ اس کا علاج ہونا چاہیے۔ پہلے یہی اسمپشن والدین، ڈاکٹرز اور کچھ ماہرین نفسیات اپناتے ہیں اور بچے کے علاج کے چکروں میں ابتدائی سالوں میں ہی معاملہ الجھا دیتے ہیں۔ سائیکالوجسٹ کیس اسٹڈی کرتے ہیں، سیشن لیتے ہیں اور جانچ اسسٹ کرتے ہیں۔ ان میں سے کچھ ان کے ساتھ سیشن بھی لیتے ہیں۔ اسپیشل ایجوکیشنسٹ جانچ کے فوراً بعد ہی ان کی لرننگ اسٹائل کی کھوج شروع کر دیتے ہیں۔ ساتھ ہی دنیا بھر میں ان بچوں کے ساتھ والدین کے بعد زیادہ وقت گزارنے والے اسپیشل ایجوکیشنسٹ یا ان کے مربی ہی ہوتے ہیں۔ اسپیشل ٹیچر کا انداز کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ ایک آٹسٹک بچہ خود کو ڈسیبل نہیں سمجھتا، اسے معذوری کا احساس دلائے بغیر ہی اسے سکھانے کے نئے طریقے اپنانا شروع کر دیتے ہیں۔ ڈسیبلٹی کے سوشل ماڈل میں اسپیشل ایجوکیشنسٹ آٹزم کو کوئی بیماری یا معذوری نہیں سمجھتے کہ جس کا علاج کیا جائے، اسے ٹھیک کیا جا سکے یا اس کی روک تھام ہو سکے۔ دنیا بھر میں ہر سال کروڑوں اربوں ڈالر آٹزم کی ریسرچ پر لگائے جا رہے ہیں۔ 40% فنڈز اس فیلڈ میں خرچ ہو رہے ہیں کہ اس کی جینیٹک اور بایولوجیکل یا دیگر وجوہات کیا ہیں، اس کی روک تھام کیسے ممکن ہے۔ 100 سال کی ریسرچ کے بعد بھی یہ سوال جوں کا توں ہے۔ 20% فنڈز اس بات پر کی جانے والی ریسرچ پر لگ رہے ہیں کہ اس کا علاج کیا ہے، ہم آٹزم کو کیسے نارمل کر سکتے ہیں۔ 20% فنڈز آٹزم کے مسائل اور رویوں کی تلاش میں کی جانے والی سالوں پر محیط تحقیقات میں کھپ رہے ہیں۔ صرف 7% فنڈز آٹسٹک لوگوں کی ویلفیئر اور ان کی مدد کرنے میں لگ رہے ہیں۔ آٹسٹک لوگوں میں خودکشی کا رجحان عام لوگوں سے 9 گنا زیادہ ہے۔ آٹزم کی ایوریج لائف انڈیا سمیت دنیا بھر میں 54 سال ہی ہے، جبکہ نارمل لائف اسپین 68 سال تک ہے اور کچھ ممالک میں 80 ایئرس تک بھی ہے۔ ایک ریسرچ پیپر میں اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ دنیا بھر میں آٹزم چلڈرن کے میڈیکل ماڈل کی اس طرح بچوں کی پیدائش پر قابو پانے کی کوشش پر سارا فنڈ استعمال ہو رہا ہے۔ اس ریسرچ پیپر میں کہا گیا ہے کہ آٹزم کو لے کر دنیا کی ترجیحات ہی غلط ہیں۔ کینیڈا، انگلینڈ، امریکہ، فرانس اور جرمنی کے والدین سے سروے کے دوران بات ہوئی تو انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ یہاں بھی ان بچوں کے لیے کچھ نہیں ہے، ہم خود ہی کرتے ہیں جو بھی کریں، میڈیکل ماڈل پر ہی کام ہوتا ہے۔ شدید ذہنی اضطراب میں نیند کی گولیاں دی جاتی ہیں، یا ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے بچے کے ساتھ ریہیبلیٹیشن سینٹر میں کیا کرتے ہیں۔ آٹزم خواتین کی نسبت مردوں میں بہت زیادہ ہے۔ 10 آٹسٹک بچوں میں سے 1 لڑکی اور 9 لڑکے ہو سکتے ہیں، یا 16 میں سے 1 لڑکی ہو سکتی ہے۔ سوشل ماڈل کے تحت آٹزم ہے کیا؟ آٹزم کوئی ڈسیبلٹی نہیں ہے، یہ ایک نیورولوجیکل ڈیولپمنٹ کا مختلف پیٹرن ہے۔ ان بچوں کی سوچنے، سمجھنے، ریسپانس کرنے، برتاؤ کرنے، گفتگو کرنے اور میل جول رکھنے کی عادات اکثریت سے مختلف ہوتی ہیں، اور آٹزم کے ساتھ لوگوں کی آپس میں بھی ان ایریاز میں ترجیحات اور علامات ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ کچھ لوگ نارمل لوگوں کی تعریف میں بھی انٹروورٹ اور ایکسٹروورٹ ہوتے ہیں۔ بچے کی آٹزم کا علم والدین کو میڈیکلی روز اول سے ہو جاتا ہے، اور بعض بچوں میں وقت کے ساتھ ساتھ علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ بچے کا آٹسٹک ٹیسٹ کروا لیں۔ آٹزم کی اسسمنٹ تو کروا لی، والدین اب کیا کریں؟ اس بچے کو اپنے دیگر بچوں سے مختلف بچہ قبول کریں، یہ مشکل ہے، خصوصاً ایک ماں کے لیے۔ آپ اس بات کو لے کر پلیز کسی دکھ یا صدمے میں ہرگز نہ جائیں، نہ ہی اس بچے کو ٹھیک کرنے کے غلط راستے پر چل پڑیں۔ یہ بچہ ساری عمر دوسرے لوگوں کی طرح نہیں ہو سکے گا، یہ اپنے انداز میں ایک شاندار زندگی گزار سکتا ہے اگر آپ اسے جو ہے جیسے ہے کی بنیاد پر قبول کر لیں اور اس کی بہتری پر کام شروع کر دیں۔ اس بات کو چھپائیں بھی نہیں، سب کو بتائیں فخر سے کہ آپ کا بچہ آٹسٹک ہے۔ اس کی پسند، ناپسند، عادات و اطوار تھوڑے یا زیادہ مختلف ہیں۔ فیملی اور خاندان والوں کو ایجوکیٹ کریں کہ اس کے ساتھ برتاؤ کیسے کرنا ہے۔ کچھ بچے وربل اور اکثریت نان وربل کی ہوتی ہے۔ کچھ بچے ساری عمر ایک لفظ بھی نہیں بول پاتے، اشاروں کی زبان سیکھ جاتے ہیں یا چند مخصوص الفاظ بولتے ہیں، جیسے بسکٹ، امی، ابو، روٹی، کوئی ایک لفظ، وہ بھی جب ان کی مرضی ہو۔ تفصیلی اسسمنٹ جو ایک فرد واحد نہیں بلکہ پروفیشنل کی ایک پوری ٹیم کرے، وہ کئی دن پر وہ اسسمنٹ محیط ہوتی ہے۔ وہ طے کرے گی کہ آٹزم کے ساتھ کون سی کنڈیشنز جڑی ہوئی ہیں جن کی وجہ سے اسے اسپیکٹرم کہا جاتا ہے، اور اس کا علاج کروا کر ہم نارمل نہیں کر سکتے۔ علاج جو دنیا بھر میں ہے بھی کوئی نہیں، بلکہ مینجمنٹ اور ایجوکیشن کا پلان کیسے بنانا ہے اس پر توجہ دے سکتے ہیں۔ آٹزم کے ساتھ سب سے شدید کنڈیشن جو جڑتی ہے وہ نابینا پن، بلائنڈنیس ہے۔ دنیا کی سب سے مشکل کنڈیشن ہے یہ۔ اگر آٹزم شدید ہو، اس کے علاوہ لرننگ ڈس ایبلٹیز، ایکسپریسیو لینگویج ڈس آرڈر، اوبیسیو کمپلسیو ڈس آرڈر، ADHD،
hydrocephalus, epilepsy, receptive language disorder, sensory processing issues, schizophrenia, bipolar disorder, depression, anxiety, disrupted sleep, gastrointestinal problems, feeding issues. یہ بچے عام بچوں سے مختلف انداز میں سیکھتے ہیں. ان کو سب سے پہلے بنیادی باتوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے، اپنے ذاتی کام کیسے خود کرنے ہیں، ممکنہ توجہ اور بول چال پر ماہرین. سالوں سال کام کرتے ہیں تو جا کر کوئی معمولی سا آؤٹ پٹ ملتا ہے. ان بچوں کی 1-to-1 ٹیچنگ ہے. 2 بچے بھی ایک وقت میں ایک جگہ نہیں پڑھ سکتے. بچوں کی تعداد کے لحاظ سے انڈیا میں اسپیشل ایجوکیشن اسکول کم ہیں. جہاں اسکول پرائیویٹ نظام میں گرانٹ کی بنیاد پر شروع کیے گئے ہیں، وہاں سہولیات کا معقول نظم چیک کرنے والے آفیسر رشوت ستانی کا شکار ہو کر ان سہولیات کی غلط رپورٹ دیتے ہیں. ہمارے بے شمار اسکولوں میں دانشورانہ پسماندگی کے ساتھ بچوں والے پورشن میں ایک ٹیچر کے پاس 10-20 بچوں کے ساتھ ہی ایک کونے میں یہ بچہ بھی چپ چاپ سہما ہوا بیٹھا رہتا ہے. 10-20 سال بھی وہاں بیٹھا رہے کوئی بہتری نہیں آئے گی. اسے انفرادی توجہ اور 1-to-1 ٹیچنگ کی ضرورت ہے. جہاں ان بچوں کو پڑھایا جاتا ہے وہاں کوئی ڈسٹریکشن نہیں ہوتی، کوئی آواز کسی فرد کا گزر نہیں ہونے دیا جاتا کہ یہ بچے انسٹرکشن پر فوکس کر سکیں. ان بچوں کے اسکول میں گاہے بگاہے ڈاکٹر، ماہر نفسیات، اسپیچ تھراپسٹ، اسپیشل ایجوکیشنسٹ، آکوپیشنل تھراپسٹ اور کئی بغیر کسی ڈگری کے ہی صرف ماہرین کے ساتھ رابطہ ہونا ناگزیر ہے. ہندوستان کے گاؤں دیہات سے لائے گئے اسپیشل اسکولوں کے بچوں کے والدین ان کے ساتھ سلوک سے نابلد ہوتے ہیں اور یہ بچے اپنے ساتھ ہونے والے سلوک کا اظہار بھی نہیں کر پاتے. نیٹ فلکس پر اسپیڈ کیوبر ایک ڈاکیومنٹری ہے جسے ڈسیبل بچوں کی ماؤں کو لازماً دیکھنا چاہیے، جس میں ایک آٹسٹک بچے کی ماں نے اپنے بچے کی نفسیات اور سیکھنے کے استعداد کو سمجھ کر اسے اسپیڈ کیوبر بنا دیا. اس ماں کی کہانی بہت تکلیف دہ ہے جو اپنے بچے کے ساتھ کے لیے ساری مشغولیات و مصروفیات کو ٹچ کر صرف اپنے بچے میں گم ہو جاتی ہے. آخر وہ جان لیتی ہے کہ اس کا بچہ اس نہج پر پہنچ چکا ہے کہ وہ اپنی ماں کی نخالی کرنا سیکھ چکا ہے. آٹسٹک بچہ جب نخالی سیکھ لیں تو وہ سیکھنے کا عمل ان کے لیے آسان بن جاتا ہے. یہ بہت سا برآزما کام ہے جو فلیکس کے والدہ نے کیا. تصور کریں اس ماں نے اپنے بچے کو نخالی سکھانے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا. اس بچے کی ذہنی سطح پر اتر کر یہ سمجھانے میں کامیاب ہوئی کہ وہ بھی اس کی سطح پر ہے. اس سارے سین کے بعد اگر خوشی کی بات کیا ہے، ان بچوں میں اگر کچھ خرابیاں ہیں تو خدا کی ذات نے کچھ خوبیاں بھی رکھی ہوں گی. عقل مانتی ہے نہ اس بات کو. مثبت ایریاز کو تلاش کر کے ان پر کام کر کے ان بچوں سے غیر معمولی کام لیے جا سکتے ہیں. ان کے لرننگ پیٹرن کو سمجھنا ضروری ہے. ان بچوں کے کچھ مثبت ایریاز: مثبت سوچ، انتہائی پاورفل اور شاندار یادداشت، حد سے زیادہ مخلص فوکس کرنے کی اعلیٰ ترین خوبی، ٹیکنیکل اور لاجیکل مضامین میں مہارت، تخلیقی صلاحیتوں کے سمندر، انتہائی ذمہ دار، باریک بینی سے مشاہدہ کرنے کی صلاحیت، لوگوں کو گلے لگانا، چومنا، پیار کرنا، پڑھنا بہت چھوٹی عمر میں شروع کر دینا، تصویری اشیاء سے سیکھنے کی صلاحیت، لاجیکل تھنکنگ. یہ بچے سائنس، ریاضی، طب، انجینئرنگ کے مضامین میں بلا کی ذہانت و فطانت کے مالک ہوتے ہیں. ان کی تربیت کے نظام کو ایکٹیو کرنے کی ضرورت ہے. اگر ان بچوں کے علاج کو چھوڑ کر ان کی تعلیم و تربیت پر فوکس کیا جائے، وہ قابل ماہرین بہت کم ہیں مگر موجود ہیں. آپ کو ان بچوں کے لیے کچھ پیسے زیادہ کمانے ہوں گے. ایک ماہر ٹیچر آپ ہائر کریں گے جو گھر آ کر پڑھائے گا اور ایک ماہ روزانہ 1 سے 1.5 گھنٹہ ٹائم دینے کا 10 سے 20 ہزار سے کم کسی صورت نہیں لے گا اور یہ سلسلہ 4-5 سال سے لے کر 10 سال تک جاری رہ سکتا ہے. ایک ہی وقت میں 2 سے 3 لوگ بشمول ماہر نفسیات و آکوپیشنل تھراپسٹ بھی ضرورت کے تحت سیشن لیتے ہیں. اگر ان بچوں کے سیکھنے کے سکھانے پر خرچ کی آپ کی استطاعت نہیں رہتے تو پہلا کام یہ ہو کہ آپ اسپیشل ایجوکیشن کی بنیادی مسائل کی جانب حکومت کی توجہ مبذول کرائیں اور اس شعبے کو رشوت ستانی سے پاک کرنے کا بیڑا اٹھا لیں. صاحب یہ حضرات اسپیشل ایجوکیشن سینٹرز کا جائزہ لے کر دنیا کی توجہ اس جانب کروائیں. دنیا بھر میں کامیاب آٹسٹک بچوں کے ٹیچر اکثر ان کے والدین ہی تھے. یہ بچے ٹیچر کو منہ پر تھپڑ مارتے ہیں، تھوک دیتے ہیں، چٹکیاں کاٹتے ہیں، پانی گرا دیتے ہیں، دھکا وغیرہ دے دیتے ہیں. ٹیچر یہ سب کیوں برداشت کرتا ہے کہ اسے اس کا معاوضہ ملے گا؟ 5-10 ہزار میں کوئی قابل ٹیچر یہ سب سہنے کے لیے نہیں ملے گا. آپ کو تو پیسوں سے غرض نہیں ہے. آپ ٹیچر سے کہیے کہ آپ کو بھی ٹرین کریں اور ماں ہی اس بچے کی حقیقی ٹیچر بن جائے. آپ والدین ہیں، اسے اللہ والا بچہ کہہ کر گلیوں میں لوگوں کے ٹھٹے مذاق کا سورس بنا دیں گے جو برسوں سے چلا آ رہا ہے. یا گھر کے کسی کونے میں پڑا زندگی کے دن پورے کرتا رہے گا، یا آپ کی ساری زندگی اس کی اور آپ کی ٹریننگ نہ ہونے کی وجہ سے مشکل میں گزرے گی. یہ بچے ارلی انٹروینشن کے بعد تعلیمی نظام کا حصہ بن کر PhD تک کر سکتے ہیں.
کئی آٹسٹک PhD ہیں. یاد رہے ایسے بچوں کی تربیت پر توجہ دی گئی تو یہ اور ان کا فن درجہ کمال پر پہنچ سکتا ہے. وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس فوکس کم ہوتا ہے. جہاں فوکس بن جائے وہاں سے انہیں مارک توڑنا ممکن نہیں ہوتا. اس کمزوری کو زیرک والدین بچے کی طاقت بنا سکتے ہیں. ایک کیس کے سلسلے میں نیورو سرجن سے گفتگو ہوئی. انہوں نے بتایا کہ آٹسٹک چائلڈ نے بڑا ہو کر مارشل آرٹ، اسپورٹس اور ڈرائنگ میں جاپان میں ایوارڈ لیا ہے. ان بچوں کے لیے بہترین ملازمت کے چند پیشے یہ ہیں جن میں یہ اپنی سپر پاورز دکھا سکتے ہیں اور یقیناً آپ کی صحیح ہوئی تکلیفیں اور خرچ کیا ہوا سرمایہ سب کچھ یہ واپس لوٹا دیں گے اگر آپ نے انہیں کسی قابل بنا دیا تو. اینیمل سائنسز جیسے زولوجی یا جانوروں کو کسی کام کے لیے ٹرین کرنا. دنیا بھر میں ہر نسل کے کتوں کو سدھارنے اور مختلف کام سکھانے والے ماہرین آٹسٹک لوگ ہیں. ریسرچر کوئی بھی ان جیسا نہیں بن سکتا. آرٹ اینڈ ڈیزائن، گرافک ڈیزائننگ، مینوفیکچرنگ کسی بھی چیز کی، انفارمیشن ٹیکنالوجی جیسے سافٹ ویئر اور موبائل ایپس بنانا، سافٹ ویئر کی خرابی چیک کرنا. امریکہ میں ایک IT کمپنی ہے جو فرمز کے بڑے بڑے خراب سافٹ ویئر ٹھیک کرتی ہے. ان کے سارے ملازمین اسپرجر سنڈروم کے ساتھ ہیں. یہ آٹزم ہی کی مائلڈ شکل ہے. پینٹنگ. ایک ریسرچ آرٹیکل میں سلیم صاحب نے لکھا ہے، کہا جاتا ہے کہ ہمسایہ ملک کے صادقین اسماعیل گلجی اور جمیل نقش صاحب ملک کے تینوں عالمی شہرت یافتہ پینٹرز بھی آٹسٹک تھے. ان لوگوں کی پینٹنگز آج کروڑوں میں بکتی ہیں. جمیل نقش صاحب کی بیٹی بتا رہی تھی کہ اس کے ابو اپنی ساری زندگی میں بس چند ایک دفعہ ہی گھر سے باہر نکلے. ایک بار جب ان کی شادی ہوئی، پھر جب ان کی مسز فوت ہوئی تو جنازے کے لیے، تیسری دفعہ جب پاسپورٹ بنوانا تھا اور چوتھی دفعہ جب انہیں لندن جانا تھا. سن 2019 میں جمیل نقش صاحب لندن ہی میں اللہ کو پیارے ہو گئے. آج ان کے کام کو دنیا جانتی ہے. وہ کسی سے بھی نہیں ملتے تھے، بس اپنے کام میں کھوئے رہتے تھے. کسی بھی قسم کی انجینئرنگ ملازمت یہ بچے سائنسدان بن سکتے ہیں، کیونکہ سائنسدان بھی کسی سے بات نہیں کرتے، بس اپنے تجربات میں کھوئے رہتے ہیں. 3 بڑے سائنسدان آئزک نیوٹن، البرٹ آئنسٹائن اور ہینری کیوینڈش ہائیڈروجن کا موجد بھی آرٹسٹک تھے. جرنلزم میں یہ لوگ کمال کے کالم نگار ہوتے ہیں کہ لکھنا ریسرچ کر کے ہوتا ہے، ریسرچ کرنا ان پر ختم ہے. کسی بھی مشین کے لیے بہترین میکینک ہو سکتے ہیں. جان ڈیر مشین بنانے والی مشہور زمانہ امریکن کمپنی میں ٹاپ میکینک آٹسٹک لوگ ہیں. دنیا بھر کے ٹاپ وکلاء کے پیرالیگل اسٹاف میں آٹسٹک لوگ ہو سکتے ہیں جو کسی کیس کی اسٹڈی میں ریسرچ کرتے ہیں. اسپیس سائنس کا سمولوجی میں ان سے بہتر کوئی ہو ہی نہیں سکتا. ناسا میں کئی آٹسٹک لوگ ہیں. ان تمام شعبوں کی بائی ڈیفالٹ و بائی برتھ بادشاہ آٹسٹک لوگ ہیں. یہ سب شعبے انتہائی ذہانت اور لاجیکل تھنکنگ مانگتے ہیں، حد سے زیادہ فوکس اور لگن مانگتے ہیں. اینٹی سوشل لوگ ہی ہمیشہ تخلیقی صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں اور ان کی تو گٹھی میں یہ خوبی پڑی ہوئی ہے کہ یہ کسی سے بات نہیں کرتے، بس اپنی دنیا میں ہی مگن رہنا ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ ڈس ایبلٹی کے میڈیکل ماڈل کی بجائے سوشل ماڈل کو اپناتے ہوئے ان بچوں کو قبول کیا جائے اور ان کی تعلیم و تربیت کا مناسب انتظام کیا جائے. آپ بھی اپنے پرسنالٹی ٹیسٹ کروا سکتے ہیں. MBTI کا ٹول استعمال کر کے آپ اپنی پرسنالٹی ٹائپ معلوم کر سکتے ہیں. میں INFJ ہوں. یہ میرا ایک پرسنالٹی کوڈ ہے. میں ایکسٹروورٹ ہوں. اس کوڈ کو میں نے ایک لائف کوچ سے فیس دے کر اپنی پرسنالٹی اسسمنٹ کروا کر معلوم کیا ہے. آپ کا بھی کوئی پرسنالٹی کوڈ ہوگا جو ہمارے سیکھنے اور زندگی گزارنے کے مخصوص طریقے بتاتا ہے. جب کوڈ معلوم ہو جائے تو ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے ہم کس فیلڈ کے لیے بنے ہیں، کس کام میں تھوڑا کام کر کے زیادہ اور جلدی نتائج حاصل کر سکتے ہیں، کون سا کام کرتے ہوئے ہم تھکیں گے نہیں. اکثریت ساری عمر اپنے ناپسند کام میں ہی لگی رہتی ہے اور یہ اکثریت زندگی میں کچھ بھی بڑا نہیں کر پاتی. آپ بھی اپنا پرسنالٹی کوڈ معلوم کیجیے اور پھر اس کام میں جت جائیے جو آپ کی طبیعت کو راس آتے ہیں. خود سے متعلق مثبت رہیے اور آٹسٹک چائلڈ سے متعلق دنیا کا نظریہ بدلیے. ہادیہ مضمون کی آڈیو سماعت کرنے کے لیے شکریہ. امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. ہمیں آپ کے مشورے کا انتظار رہے گا. اپنا مشورہ، تبصرہ اور مضامین editor@hadia.in پر ارسال کریں اور ہادیہ ای میگزین کے مضامین کو پڑھنے کے لیے ویب سائٹ www.hadia.in سبسکرائب کریں. انشاءاللہ ہم اگلے ہادیہ ای میگزین کے شمارے سے دلچسپ مضامین کی آڈیو لے کر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.